جو ہیلتھ کارڈ سکیم ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے شروع کیا، اس حوالے سے ہمارے بہت سارے ویورز مختلف قسم کے سوال کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، خاندان کیا ہے، لمٹ کیا ہے، اور انرولمنٹ کن ہاسپٹلز کی ہے، کس طرح کا علاج ہوگا، کس طرح کا نہیں ہوگا۔ تو اس کے جو جوابات ہیں وہ دینا ضروری ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت کو بھی چاہیے کہ عوام کے ذہنوں میں جو کوئریز آ رہی ہیں ان کا میرا خیال تشفی بخش انداز میں جواب دیا جائے، کلیئر کیا جائے کہ یہ سسٹم ہے کیا۔ اچھا، سسٹم جو ہے یہ بڑا سادہ سا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کا کوئی 50% بھی اس پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا یہ انقلابی قدم ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی مہذب یا ترقی یافتہ قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک ہر شخص کی جو اپروچ ہے وہ علاج اس کی دسترس میں ہو اور مناسب انداز میں ہو۔ یہ مجھے یاد ہے، یہ ہمارے حسب حال میں ہم نے یہ اپنے شو میں یہ پرپوزل دی تھی وہ 8 سال پہلے۔ اس وقت تو یہ ہیلتھ کارڈ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو ہم نے یہ پرپوزل دی تھی کہ ہیلتھ کارڈ اگر ایشو کر دیے جائیں کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ مل کے ہیلتھ انشورنس ہو جائے لوگوں کی، گورنمنٹ صرف بیچ میں ادھروں لے آتے ادھر پھڑالا کام کر دے، پیسے دے، تو انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کر سکتی ہیں اور لوگوں کا علاج مفت ہو سکتا ہے، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال غریب عوام کا، غریب گھروں کا ہیلتھ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جناب، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 50-60% بھی اس پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد ہو جائے تو یہ واقعتاً یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہوگا۔ جو پہلی ضرورت ہے روٹی، اور دوسری ضرورت انسان کی جو ہے وہ علاج ہے، اور پھر مکان ہے، اس کی ترقیات۔ یہی مجھے یاد ہے کہ یہی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس وقت، اور اس وقت حکومتیں جو آئی ہیں بیچ میں انہوں نے نہیں کان پہ جوں رینگنے دی، تو انہوں نے کیا ہے، اور بالکل اس کو ایشو کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے، لوگوں کو تفصیل بتانی چاہیے کہ اسے آپ کس طرح استعمال کر کے اپنے پھوڑے پھنسی کا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں پر بھی دنیا بھر میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، انگلینڈ، جہاں جہاں پہ بھی ہیلتھ انشورنس کا تصور موجود ہے وہاں پہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک کرپشن جڑی ہوئی ہے۔ وہاں پہ مطلب فیک کلیمز آتے ہیں، امریکہ میں بھی آتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی پکڑ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو بنیادی کام کرنے کا ہے نا وہ تو یہی ہے کہ اس پر چیک رکھا جائے اور اس کو کرپشن کی نظر نہ ہونے دیا جائے، اور اس میں زیرو ٹالرنس رکھی جائے۔ اس میں دیکھو، یہ میں نے بہت سارے دیکھے ہیں کہ امریکہ کے اندر وہ صرف شک پڑنے پہ بھی ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہیلتھ انشورنس کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، ثابت بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے 3 سال کے لیے بندہ پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں بہت سختی ہے، ہمیں بھی یہ جو زیرو ٹالرنس لیول جو نہیں رکھیں گے نا تو یہ سسٹم آگے چل نہیں پائے گا۔ اس میں ہم اس وقت بھی جو تم کہہ رہے ہو، ہم نے 7-8 سال پہلے جب ذکر کیا تھا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اس میں حکومت کی جان بالکل چھٹ جائے گی۔ یہ ہاسپٹلوں پہ اتنا پیسہ لگانا، ہاسپٹلز پہ، اور پھر ایک ہاسپٹل کو پکڑ کے اس کے فراڈ روکنا، اس کو چیک رکھنا، ادویات کی فراہمی، ہر چیز ہی بیڑا غرق ہوا ہے سرکاری اسپتالوں کا، تو لفٹوں سے لے کے تو لیبارٹری۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہر ہاسپٹل چاہے گا کہ لوگ جو ہیں 10 لاکھ روپیہ فی خاندان ہر بندے کی جیب میں ہے، ہر خاندان کی جیب میں سالانہ 10 لاکھ روپیہ ہے جی، وہ جہاں سے چاہے علاج کرائے۔ بالکل صحیح ہے، یہ ہوگا جناب۔ یہی تو جو بنیادی طور پہ ہمیں یہ آئیڈیا جو ہے یہ ہم ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ سمجھ آ رہی ہے، ایک کارڈ ہے، ایک خاندان ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ خاندان کی تعریف کیا ہے۔ خاندان کی تعریف یہ ہے کہ وہ شادی شدہ بندہ ہو اور اس کے زیر کفالت جتنے بھی ان میرڈ بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک خاندان تصور ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا
جس ہسپتال سے چاہے جا کے جیسا چاہے علاج کرائے. کارڈ اسے ملے گا نا, جیسے آپ فون میں اپنے ایزی لوڈ کراتے ہیں نا, اس طرح آپ کو ایک کارڈ ملے گا جس میں 10 لاکھ روپیہ لوڈ ہوا آپ وہ کارڈ دکھا کے اس میں سے 50,000 کا دوائی دارو لے آتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے تو بقایا پیسے مارے بغیر پیسوں. باقی تہاڈے کارڈ 'چ رہ گیا 9.5 لاکھ, پھر جا کے تسی اونوں کو 1.5 لاکھ اور یوز کر لیندے ہو, باقی رہ گیا تہاڈے کارڈ 'چ 8 لاکھ روپیہ. یہ تو بہت بڑا نیکی کا اچھا, کام اب ہے. نیکی کا, اچھا اس میں سب سے بڑا جو آپ کو ایڈوانٹیج ہے نا وہ یہ ہے, یہ 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے, اگلے سال پھر 10 لاکھ روپیہ مل جائے گا آپ کو. یعنی زلفی تمہیں ہر سال لینا ہی پڑے گا, اور ایکول ملے گا. گوگے کو بھی 10 لاکھ ملے گا, زلفی کو بھی 10 لاکھ ملے گا. نہیں زیادتی نہیں ہے یہ گوگے کو چلو زیادہ سے زیادہ 150 روپیہ مل جائے. یہ مساوات ہے, زیادتی نہیں ہے. اب 10 لاکھ روپیہ آپ کی جیب میں, آپ چاہے تو چیچا وطنی کے سرکاری اسپتال سے علاج کرا رہے یا لاہور کے کسی 5 سٹار ہاسپٹل میں آ کے علاج کروا لیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی مرضی ہے. ہر ہسپتال یہ چاہے گا کہ جو ظاہر ہے کہ مریض میرے پاس آئیں, وہ اپنے ہاسپٹل کو خود جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک رکھے گا, وہ خود اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کرے گا, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو. اور حکومت کی جان چھٹ جائے گی, ایک انچ کا حساب رکھنے کی, اتنے زیادہ وہ مصیبتوں میں جائے گا. 5 لاکھ اس میں سے خرچ ہوا ہے تو 5 لاکھ بچا ہے تو وہ سال پورا وہ ختم ہو جائے گا, پھر اگلا سال 10 لاکھ مل جائے گا. میرے سے مشورہ کرا تھا کہ 5 لاکھ اگر بچے گا تو میں بچے کی شادی کر لوں گا. بچے کی شادی علاج کے زمرے میں نہیں نہ آتی, بلکہ جو پہلے سے علاج ہوا ہوگا وہ بھی شادی کے بعد ضائع ہو جاتا ہے. اچھا سر, اگر کسی انسان کا کارڈ گر گیا اور اٹھا کے اس کا مس یوز ہوگا تو اس انسان کو بھی سزا ہوگی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. دیکھیں, آپ کے نام پہ کارڈ ہے, آپ کا پورا جو ڈیٹا ہے اس کی انٹری ہے, اور وہ پورے پنجاب میں ایک سرور سے کنیکٹ ہوگا. اس میں اتنا آسانی کے ساتھ ابھی فراڈ نہیں ہو سکتا. نہ صرف آپ کا کارڈ ہی نہیں نا دیکھیں گے, ساتھ شناختی کارڈ دیکھیں گے, شکل دیکھیں گے آپ کی. اچھا, اس میں جو ابھی کمی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں فی الحال جو ہے وہ آؤٹ ڈور پیشنٹس کو شامل نہیں کیا گیا. اس میں جو ایڈمٹ ہوگا وہ شامل ہوگا, لیکن اس میں الٹیمیٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ آؤٹ ڈور پیشنٹس کو بھی شامل کیا جائے گا. تب یہ ایک مکمل پیکج ہوگا میری رائے میں, کہ جب, ورنہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جب آپ کو ایڈمٹ ہوئے بغیر ہی ادویات چاہیے ہوتی ہیں, بہت سارے کیسز ہیں. تو اس میں جو بیماریاں ہیں نا وہ تو کم و بیش ساری شامل ہیں, کینسر سے لے کے جو بھی روڈ ایکسیڈنٹ تک, کیمو تک, سب کچھ شامل ہے اس میں. اور ہاسپٹلز کے جو ہے نا انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں سارے. مطلب اگر کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ آپ کو ریفر کر دے گا, کینسر کا کیس ہے تو کینسر ہاسپٹل کو ریفر کر دیا جائے گا. اور اس میں جو ہوگا وہ پیسے کا لین دین بندوں کے ساتھ نہیں ہوگا, بندے کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا. جو پیسوں کا لین دین ہوگا وہ سرکار اور ہسپتالوں کے درمیان ہوگا, بلکہ جو اسٹیٹ لائف ہے, انشورنس کمپنی ہے, اس کے اور ہاسپٹلز کے درمیان ہوگا. گورنمنٹ جتنا بجٹ جو ہے وہ دیتی تھی آج سے پہلے, جو ہے اس کے نام پہ غبن بھی ہوتے تھے, ڈاکٹروں کی تنخواہیں, یہ وہ سارا جو ہے وہ سمٹ کے بالکل تھوڑا سا رہ جائے گا. اس کے لیے حکومت کو جو ہے اپنا بجٹ جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل سے بھی غالباً زیادہ کرنا پڑا ہے, 400 ارب تک لے کے جانا پڑا ہے. اور مارچ تک جو ہے یہ پنجاب میں جو ہے وہ 3 کروڑ خاندانوں کی رجسٹریشن مکمل کر لی جائے گی. ابھی 2 ڈویژنز میں یہ ہو رہا ہے آلریڈی, ڈی جی خان میں اور سائی وال ڈویژن میں ہو چکا ہے. ابھی 1 جنوری سے لاہور ڈویژن میں بھی شروع کر دیا جائے گا. یعنی ہر بندے کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ہوگا, جتوں چاہے جتنا چاہے علاج کرائے. آج تو مجھے بھی ہیلتھ کارڈ سمجھ آ گیا, آپ سمجھ آئیے. ہاں, سمجھ نہیں ہے لوگوں کو, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی مشہوری سے زیادہ کارڈ کی مشہوری کریں. دیکھو نا, پچھلی حکومتوں کا اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ ہر کام میں اپنی مشہوری کرتے تھے, اور بات بھی ٹھیک تھی. اب یہ بھی وہی کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کارڈ اپنا تحریک انصاف کے جھنڈے والے رنگ کا بنایا. لیکن اس میں ان کو کریڈٹ ویسے یہ جاتا ہے, جو جس کو ڈیو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے, کہ اس میں انہوں نے جتنی اشتہار بازی کی ہے نا اس میں ایٹ لیسٹ نام اور تصویریں نہیں لگائیں یہ, اور مسلسل اس پہ یہ عمل کر رہے ہیں. یہ بڑی حوصلے کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کارڈ کا جو رنگ ہے نا وہ تحریک انصاف کے جھنڈے والا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کا رنگ ہونا چاہیے تھا. اور بڑی اچھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. وہ تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بڑی بہترین چیز ہے, اور بلکہ ہماری خواہش پوری ہوئی ہے. ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا, جو اس کا پہلی حکومتوں نے نہیں کوئی نوٹس لیا, انہوں نے لیا, اور یہ بڑا ہی آسان ہے. مجھے یاد ہے کینیڈا میں دوست ایک ہیں ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں
کہ بھئی آگے ہوتے تسی علاج کراؤ چلے جاؤ. وہ پیسے لے لیتے ہیں گورنمنٹ سے, ان کے پاس 40 مریض آئے ہیں 40 کے پیسے لے لیتے ہیں, 30 آئے ہیں 30 کے پیسے. اسی طرح اگر ادھر ہو جائے تو پاجی ہے تو کینیڈا لگن لگا پاوے پاکستان. بالکل. اس سے زیادہ تو بڑا اچھا کو کام ہو ہی نہیں سکتا تھا جو انہوں نے کیا ہے. بہترین کام ہے یہ ہیلتھ کے لیے. اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے اور لوگ اپنا علاج معالجہ جا کے کاٹ دکھا کے کر سکیں اور زلفی صحت مند ہو سکیں. ایک اور اس ضمن میں کام کرنے والا ہے کہ تمام ہاسپٹلز کی جو امپینلمنٹ ہے, یعنی ساروں کو پینل پہ لایا جائے کسی طرح, وہ جلد از جلد مکمل کرنی چاہیے. بہت سارے کیسز ہیں ایسے ہیں ابھی وہ تمام کے تمام ہاسپٹلز نہیں ہیں. جیسے لاہور میں ایک اندازے کے مطابق 60 ہسپتال جو ہے وہ پینل پہ ہیں. تو میرا خیال لاہور میں جو پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتال ملا کے ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے. ود دا پیسیج آف ٹائم شاید یہ سارے کے سارے, کیونکہ ان ہسپتالوں کی اپنی مجبوری ہے کہ اس میں انرول ہو جائیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی کمائی کا ذریعہ ہوگا. تو یہ جلد از جلد یہ کام مکمل کرنا چاہیے. اس میں جو سب سے بڑا مجھے فائدہ نظر آتا ہے نا, جو بہت بڑا, اس وقت بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک غریب آدمی کی عزت نفس جو ہے نا وہ محفوظ رہتی ہے. اس کو زکوٰۃ کے فارم فل نہیں کرنے پڑیں گے, اس کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ جی کونسلر سے سائن کرا کے لاؤ, اس کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ جی میں افورڈ نہیں کرتا, یہ والے فارم فل کر کے دو. اس کو الٹیمیٹلی وہ بادشاہ کی طرح جائے گا, جیب سے کارڈ نکالے گا, کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ غریب ہو یا امیر ہو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اس سے عزت بھی بچے گی, غریب آدمی کی انا بھی مجروح نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس چانس ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا علاج پرائیویٹ اسپتال میں اچھا ہوتا ہے تو وہ جا کے ادھر کروا سکتا ہے. اگر وہ سرکاری اسپتال میں مطمئن نہیں ہے, اور اکثر نہیں ہوتے بیچارے, اور اس کی ڈیزیز بڑی خطرناک ہے جو پرائیویٹ اسپتال میں اویل ہے جس کا علاج, تو وہ ادھر جا سکتا ہے.